السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سورۃ الاخلاص اور سورۃ اللہب کی تلاوت سیکھی تھی، اس کو پڑھنا سیکھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النصر اور سورۃ الکافرون کو سیکھیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، نرم ادا نہیں کرنا، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، اس کے مخرج سے نکالنا ہے ذا، ٹھیک ہے۔ اور یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ جاء، ٹھیک ہے۔ یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے۔ مد واجب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو اس کو مد واجب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں مد کرتے ہیں جس مد کو مد واجب کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ 3 سے 4 الف کے برابر مد کریں۔ نص، صاد کو خوب موٹا ادا کرنا ہے لیکن ہلانا نہیں ہے۔ حروف قلقلہ کے سوا کسی کو بھی حالت جزم میں ہلایا نہیں جاتا۔ اور اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، اور اسی طرح را کو بھی موٹا ادا کرنا ہے، را کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو اس کو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ والفتح، باؤ کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، تا کو بھی ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی، لہذا تا اور ہا دونوں کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے وقف کی صورت میں۔ والفتح، ٹھیک ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ را کو موٹا ادا کریں، را کے اوپر زبر ہے، یا لین ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے۔ تناس، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نا، یہ الف مدہ ہے، سین کو باریک سیٹی سے لمبا نہیں کرنا۔ ید، دال کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ یہ بات یہاں یاد رکھیں کہ زبر زیر پیش والے حروف کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ خا کو موٹا ادا کرنا ہے، لو و مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ فی، یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ دی، یا مدہ ہے۔ نِلّٰہِ، لفظ اللہ کو یہاں باریک پڑھنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، ٹھیک ہے۔ افواجا، اف، فا کو ہلانا نہیں ہے، وا اونٹوں کو گول کرتے ہوئے یہ الف مدہ ہے، تو جن جو ہے یہ وقف کی صورت میں جا الف مدہ میں تبدیل ہو جائے گا، اس کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ فسبح، سین کو باریک سیٹی سے ہا کو واضح ادا کرنا ہے، بحمد، ہا کو نکالیں اس کے مخرج سے، میم کو ہلانا نہیں ہے، اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ ربک، را کو موٹا ادا کرنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ واستغفر، ٹھیک ہے، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، غین کو موٹا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہلانا نہیں ہے، یہ موٹا حرف ہے۔ یہاں را کو باریک پڑھنا ہے، تو وقف کی صورت میں ہا کو بھی ساکن کرنا ہے۔ واستغفر، ٹھیک ہے۔ انہ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہو یہ الٹا پیش ہے، الٹا پیش و مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ کا الف مدہ ہے، توابا
تو یہ جو ہے وا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. بن وقف کی صورت میں با الف مدہ میں تبدیل ہو جائے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے. یا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، اصل میں یا الگ تھا ایہا الگ تھا تو ملا کے لکھا، لہذا یہ مد جو ہے یہ مد جائز ہے. اچھا جی، ایہا یا کو حمزہ کو یا سے سختی سے ملانا ہے، ایو، ٹھیک ہے، نرمد اس کو نہیں پڑھنا، ایو زور سے ملانا ہے، ٹھیک ہے. حل لام کو ہلانا نہیں ہے. کا مد اصلی ہے. فی را کو موٹا ادا کرنا ہے اور یہ واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا ایہا الکافرون، ٹھیک ہے، ایسے. لا اعبد ما تعبدون. لا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے. ویسے یہ الف مدہ ہے تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہاں جو مد ہوتی ہے وہ مد جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اعبد حمزہ کو تحقیق سے عین کو واضح نکالنا ہے، با اور دال کو لمبا نہیں کرنا. ما الف مدہ ہے. تعبدون تا کو باریک پڑھنا ہے، دو وا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا پہ بھی مد جائز ہے. نون ساکن کا یہاں اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے. تم تا کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. مد اصلی ہے، دو و مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا. ما اعبد یہاں بھی مد جائز ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ویسے یہ الف مدہ ہے، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ الف مدہ ہے، لیکن الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے اسی دوسرے کلمے کے شروع میں، تو مد سبب پیدا ہو گیا بڑی مد کا، ٹھیک ہے، لہذا یہاں مد جائز ہوگی. اعبد تو یہ دال پہ قلقلہ کرنا ہے وقف کی صورت میں واضح طور پہ، ٹھیک ہے. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انا یہ جو مد ہے یہ بھی مد جائز ہے. آنا، ابھی ایک سوال ذہن میں آپ کے آ رہا ہوگا، اس کو لمبا ہم کیوں نہیں کریں گے، یہ بات یاد رکھیں. آنا جہاں بھی آئے گا اس کو لمبا نہیں کرنا. اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ ہم نے سلسلہ سوال و جواب کی پہلی ویڈیو میں سمجھائی ہے بڑی آسان انداز میں، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. الف مدہ ہے. بدم، فی الحال آپ یہ سمجھے جہاں بھی قرآن مجید میں آنا الگ سے آئے گا تو اس کو ملانے کی صورت میں آنا پڑھیں گے، آنا نہیں پڑھیں گے. اچھا جی، الف مدہ ہے. بدم، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. ما الف مدہ ہے. عبدتم، یہاں توجہ کریں، اس کو عبد تم نہیں پڑھنا، عبدتم پڑھنا ہے. اس کو ہم نے اقرار بھی قاعدہ میں آپ کو سمجھایا کہ یہ ادغام ہو رہا ہے. مشدد حرف سے پہلے جزم والا حرف ہو تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے. عبدتم. اچھا جی، تو ملانے کی صورت میں میم ساکنہ کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، میم ساکن کو یہاں ہلائیں گے نہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد. لا پہ مد جائز ہے. نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، تا کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے. مد اصلی ہے. بدو دو و مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا. ما یہ مد جائز ہے. اعبد عین کو واضح نکالنا ہے، وقف کی صورت میں دال پہ قلقلہ کرنا ہے خوب واضح طور پہ. لکم لام کو باریک پڑھنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے. میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، اس کو ہلائیں گے بھی نہیں. دی یا مدہ ہے. نوکم کاف کو باریک پڑھیں گے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. دینکم ولی دین، واو کو ادا کرتے ہونٹوں کو گول کریں گے. لیا کسی کو لمبا نہیں کریں گے. دی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. دین ایسے وقف کر سکتے ہیں.
آپ مکمل سماعت فرمائیں جو آپ کو قواعد سمجھائے گئے ہیں ان کی روشنی میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تو دو صورتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، سورۃ النصر اور سورۃ الکافرون. آگے ہم انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پڑھیں گے. اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی اگلی جو ویڈیو ہے ہماری وہ ان بھائیوں کے لیے جو تجوید کا کورس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے. ان کے لیے ہم نے 1 سال کا کورس تشکیل دیا ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دیں گے. تو اس میں ساری تفصیل ہوگی، کس طرح وہ کون سے احباب وہ کورس کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ سلسلہ ہوگا. مکمل تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.